گھوم رہا ہوں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی. وہ دعوت کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر, میں دیکھتا ہوں تم خوشحال ہو. ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو جب غریب سمجھنا شروع کرتے ہو اس وقت ساری پھٹکار برستی ہے, حرام کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو اسلام میں غریب سمجھنے پر پابندی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مسئلہ سن لو. آپ پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو غریب مت سمجھو. وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, تاکہ بھکاری پن نہ آئے. اور غریب سمجھے نا اپنے آپ کو, صبح شام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, غریب ہی تو سمجھ رہے ہیں جو بچے روک رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو, ہمارا پیسہ کھا جائے گا. اس سے بڑی اپنے آپ کو غریب سمجھنے کی کیا مثال ہوگی کہ اپنے جیسا انسان اس پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, کیا آئے گا تو خرچہ بڑھ جائے گا میرا, جبکہ وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے آیا ہے, بالغ ہونے دو, یہ تمہیں کما کے کھلائے گا. خیر, تو شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی ایک ہی دعوت دی. لوط علیہ السلام نے ساری زندگی ایک ہی دعوت دی. میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ شروع میں کم ہوتے ہیں, ایک دم آ رہے ہوتے ہیں نا, تو تاکہ وہ بیان سے ان کا لنک ہو جائے, اس لیے میں اس بات کو ریپیٹ کی ہے میں نے دوبارہ. لوط علیہ السلام کا ساری زندگی ایک ہی ٹاپک, ایک توحید, اور دوسرا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. اور ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, میری قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو, ان سے شادی کرو, جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو کرو. انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو قوم کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی. اچھا, قانون انہوں نے بھی پاس نہیں کرایا لوط علیہ السلام کی قوم نے. یہ مغربی دنیا تو اتنی آگے نکل گئی ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے رائٹس پہ بات کرنا شروع کر دی ہے, حقوق پہ بات کرنا شروع کر دی ہے. اور ایک سنت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بات کرتا ہے نا, لوط علیہ السلام کی قوم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا جائے, رہنے نہ دیا جائے. لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو آپ کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا جائے گا. آج بھی اگر آپ مغربی ممالک میں ہومو سیکشولیٹی پہ ذرا سی بات کریں تو آپ کو بھی ان ملکوں سے فوراً بولو آؤٹ. اور لوط علیہ السلام کی قوم نے تو بہت کچھ سننے کے بعد دھمکیاں دیں جب لوط علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہیں آئے, جبکہ مغربی دنیا میں ایک بیان بھی کافی آؤٹ ہونے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قومیں ہیں یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی 10 ہاتھ آگے جا چکی ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے نا زیادہ, تو اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے, جو اس کے عادی ہوتے ہیں نا وہ اس کو سوسائٹی سے آؤٹ ہی کرتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے بھی ایک دعوت تو وہی جو آدم علیہ السلام سے لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کامن تھی. وہ کیا دعوت تھی؟ توحید. اور دوسری جو خاص برائیاں اس وقت سوسائٹی میں تھیں ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. عربوں میں ہومو سیکشولیٹی کا ریشو 0 تھا, 0. عربوں میں یہ جو آج کل نوجوانوں کی بیماری ہے ہینڈ پریکٹس, اس کا ریشو بھی 0 تھا. تبھی ہمیں اس پہ حدیثیں نہیں ملتی, کامن اصول ملتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم, اپنی زوجہ کے علاوہ کسی طرح سے تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے. یہ اصول اور ضابطہ تو بیان کر دیا, لیکن خاص یہ بیماری نہیں ملتی ہمیں, کیونکہ ٹائم پہ نکاح ہوتے تھے ان لوگوں کے, عربوں میں عادت تھی. یہ بیماری بعد میں پیدا ہوئی ہے. ان لوگوں میں زنا تھا, ہومو سیکشولیٹی نہیں تھی. ان کی بیماریاں کیا تھیں؟ ان کی بیماریاں تھی عورت کا مال چٹ کر جانا, وراثت کھا جاتے تھے عورتوں کی. نمبر 2, عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا, بہت دفعہ ظلم ہوتا تھا عورت کے اوپر. نمبر 3, بیٹی کی پیدائش پہ منہ بنانا. جب عورت کی ویلیو نہیں ہے تو بیٹی کی پیدائش پہ منہ بنے گا نا, کیا خیال ہے بھائی؟
نمبر 4 غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دینا کہ کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, یہ نیا مہمان آ گیا. کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کیا ہے, اور حمل ضائع کرنے کے طریقے ان کو معلوم نہیں تھے. تو اب جب ہو گیا تو ہو گیا, اب آ گیا تو آنے کے بعد شاٹ کر دو اس کو. سمجھ رہے ہو؟ 5ویں چیز غلاموں پر بے تحاشا ظلم کرنا, یہ بھی ایک جرم تھا ان کے اندر. 6ٹھی چیز یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا. سگے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, اس کا بچہ یتیم ہے, تو اب چونکہ وراثت کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو چاچے مامے مل جل کے کیا کھا جاتے تھے؟ بچوں کی وراثت, اور اب بھی کھا جاتے تھے. آج بھی الحمدللہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو اس میں بڑا نوازا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, چاچا ساری وراثت کھا گیا. ایک صاحب نے پرچی لکھ کے دی تھی مجھے کہ آپ نے کہا ہے بیان میں کہ سب کچھ کھایا کرو, تو میرے چاچا ہماری وراثت کھا گئے. آپ کا بیان سنتے ہیں, وہ شوق سے کہہ رہے تھے سب کچھ کھایا کرو, تو اس لیے ہمارے چاچا ہماری وراثت کھا گئے. تو قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. پوری سورہ نساء اللہ نے نازل کی ہے ویمن رائٹس کے لیے, خواتین کے حقوق کے لیے. ایک نوالا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, جب قرآن یتیموں کے حقوق کی بات کرتا ہے نا, یتیموں کے حقوق کی, قرآن کی موٹیویشن دیکھو, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں. انگریزوں کے ہاں تو رشتہ دار اب ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ آیت ہم کیسے سمجھائیں گے. تو جو رشتہ دار ہیں نا, رشتہ دار سے کون مراد ہے؟ چاچے مامے, چاچے مامے. اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری موت واقع ہو جاتی, ابھی تو تمہارے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تمہارے کسی ریلیٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس کے چھوٹے بچے ہیں, اگر تمہاری موت واقع ہوتی اور تمہارے چھوٹے بچے ہوتے اور ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوتا, تو تمہارے کیا جذبات ہوتے؟ تو تمہاری ڈیتھ نہیں ہوئی, تمہارے کسی ریلیٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو آج اپنے بچوں کے بارے میں جو سوچتے ہو اس کے بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو, انہیں رسپیکٹ بھی وہی دو, ان کے مال کی بھی حفاظت کرو. صحابہ نے اس آیت پر ایسا عمل کیا ہے نا کہ عرب میں جس یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, مال کھانے والے بہت ہوتے تھے. آج تک سعودی عرب میں اس کے اثرات ہیں, 1400 سال گزرنے کے بعد بھی. ہمارے استاذ بتاتے ہیں سعودی عرب میں بہت رہے ہیں, وہ 36 تو حج کی ہوں گے انہوں نے, بچپن سے حج کرتے چلے آ رہے ہیں, بہت رہے ہیں عربوں میں. کہتے ہیں میں نے یہاں عربوں میں دیکھا کہ کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, اس کو بگاڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, سارے خاندان والے اس کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جنت کمانے کا موقع ہمیں ملے, دوسرا کہتا ہے ہمیں ملے. بے شک وہ عربی کیا کچھ کر رہا ہوگا باہر سوسائٹی میں, یعنی یتیم کا آپشن نہیں چھوڑتے. آپ کو کچھ خوبیاں عربوں میں جب آپ سوسائٹی کے اندر رہیں گے نا تو نظر آئیں گی, اوپر سے تو آپ کو عیاش ہی نظر آئیں گے. جب آپ سوسائٹی میں ان ہوتے ہیں نا, کبھی بھی کسی سوسائٹی کو اوپر سے پڑھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ 2-4 چکر لگائے اور شرتے ورتے دیکھے وہ کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی یہ عربی ایسے ہوتے ہیں. بھائی کوئی کسی سوسائٹی میں رہنا پڑتا. گورے کو جب آپ ایک چکر لگا کے آئیں گے نا, پہلا آپ کا امپریشن بڑا زبردست, یار ویل ڈن, کچھ چیزیں اچھی ہیں بھی, ایسا نہیں ہے, ویل ڈن. جب آپ سوسائٹی میں طبیعت سے رہیں گے تو پھر آپ کہو گے واٹس گوئنگ آن, کیا ہو کیا رہا ہے. کسی سوسائٹی کو, سوسائٹی دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہوتی کہ 2 دانے آپ نے چکھے اور پوری دیگ پہ. رفیع بھائی آپ کا بھی پکوان سینٹر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کا ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, 2 چاول چکھے پوری دیگ پہ حکم لگا دیا نا. تو سوسائٹی زردے کی دیگ نہیں ہوتی کہ 4 آدمی دیکھے پوری سوسائٹی پہ حکم لگا دیا. تو جو آپ عربوں میں رہو گے نا, کچھ ان میں خوبیاں بہت ملیں گی آپ کو. آپ کو پتہ ہے کیس ہوا تھا کہ والدہ پہ 2 عربیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا, ماں پہ. ایک عربی کہہ رہا ہے ماں کس کے ساتھ رہے گی, میرے ساتھ. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے ساتھ رہے گی, میرے ساتھ. اس پہ لڑائیاں ہو گئیں, کیس چلا گیا کورٹ میں. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا ماں کو, دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. اور ہمارے پاس کیا کیس آ رہے ہوتے ہیں, یار سارے بھائیوں نے ماں میرے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے, یار کیا ان کی ماں نہیں ہے,
ایک آیا سچی مچی کا کیس تھا یار, کیا ان کی نہیں ہے یار, سارا میں ہی. تو مجھے وہ بی بی سی والا قصہ یاد آ گیا جو بی بی سی نے رپورٹ شائع کی تھی. ابے ماں پہ تو لڑو یار, میرے پاس رہے گی بھائی, تمہارے پاس نہیں ہوگی, میں رکھوں گا. اور اگر بیوی رکاوٹ ڈال رہی ہے تو ظاہر ہے ماں اور بیوی میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ بولو نا, منہ سے پھوٹتے ہوئے جس کو ڈر لگ رہا ہے وہ آگے کرے گا کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوی کی ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کریں, لیکن ماں بوڑھی ہو گئی ہے, کہیں نہ کہیں تو رہے گی نا وہ, تو آپ بولو گے میرے ساتھ رہے گی. بیگم بولے گی نہیں رہے گی, آگے پھر جو الفاظ ہیں کبھی اکیلے میں ملیں تو انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا, بولے یہیں رہے گی. خیر, اس پہ پھر میں تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ جو کیسز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, بہت خطرناک کیسز آ رہے ہیں. نہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بہو پہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑھاپے میں ماں کو ایسے ہی چھوڑ دو, یہ نہیں ہو سکتا. It isn't possible. تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتا رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے یتیموں کو اتنا کھلاتے ہیں کہ بچے کو کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ایک عربی میں کوئی یتیم ہو گیا تھا, اس کے چاچے ماموں نے مل کے اس کو کوئی مہنگا والا, اب ان کی تربیت کا اسٹائل, عربی لوگوں کا یہ اسٹائل ہے, بگاڑنے کو تربیت کہتے ہیں. خیر نیت اچھی تھی, مہنگا والا موبائل لے کے دے دیا, بڑی گاڑی لے کے دے دی اس کو, تو بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا, خود سوچو. لیکن خیر نیت اچھی تھی کہ بھائی یہ غریب نہیں رہنا چاہیے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یتیموں کے حقوق بیان کیے تو صرف بیان نہیں کیے, اس پر عمل بھی کیا. میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں, حضرت ام سلمہ بیوہ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یتیم بچے تھے, آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن منکا, اے ام سلمہ میری عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے, اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو میری آپ سے بھی زیادہ ہے. اور رہا بچوں کا مسئلہ, تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بچے چھوڑ کے آؤ, بچے بھی اللہ و رسول, وہ بھی اللہ اور رسول کے پاس, ان کو بھی ہم پالیں گے. اب مجھے آپ بتاؤ, اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کے تو اپنے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھجوروں پہ گزارا ہوتا ہے, آپ صبح جب گھر پہ آتے ہیں تو آپ سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے گھر والوں سے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم پوچھتے ہیں کیا کھانے کو ہے. کھانے کو تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی, دال ہے, سبزی ہے, گوشت ہے, بھنڈی ہے, کیا ہے. ہماری مرضی کا ہے تو کھائیں گے, نہیں ہے تو پھر میٹر گھومتا ہے آدمی کا. نبی کا یہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کیا ہے, کچھ ہے یا نہیں ہے. پھر 50% چانس ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ بول دیں کہ ہاں ہے, 50% چانس ہوتا تھا کہ بولے نہیں. تو جب آپ فرماتے تھے, حضرت عائشہ فرماتی ہاں ہے, تو آپ فرماتے لے آؤ کھا لیتے. جب فرماتی نہیں ہے تو اگر یہ زوال سے پہلے ہوتا تو آپ روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی جب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہیں سے تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. نفلی روزہ آپ سحری میں نیت ضروری نہیں ہے اس کی. آپ سحری میں اٹھے نہیں اٹھے, آنکھ نہیں کھلی, نماز پڑھی آپ نے, گھوم رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہو روزہ رکھوں نہیں رکھوں, کوئی بات نہیں, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نصف النہار یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے نیت کر سکتے ہیں, بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو. سنو کباب پراٹھے کھا کے پھر آپ نیت کر رہے ہو کہ میں نیت کر رہا ہوں, کھایا پیا نہ ہو. تو یہ کہاں سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے؟ یہیں سے نکالا ہے مسئلہ کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے, سیدہ عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں, آپ فرماتے چلو ہمارا کیا پھر روزہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس پیغمبر کی غربت کا یہ عالم ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کے اپنے گھر کے حالات تو یہ ہیں, اوپر سے آپ ایک اور بیوہ کو بھی لا رہے ہیں, اور وہ بھی ایسا ہی نہیں, ان کے 2 بچوں کو بھی, بہت چھوٹے بچے تھے, عبد الرحمن ابن سلمہ, ایک بیٹی اور ایک بیٹا, بہت چھوٹے تھے, یا آپ کیسے کھلائیں گے ان کو؟ تو ہمارے نبی اگر جواب
ہمارے نبی نے جواب نہ پوچھا گیا نہ جواب دیا آپ نے, لیکن اس کا سوال بنتا ہے اور جواب کیا بنتا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی ہمارے نبی نے بزبان حال فرمایا کہ اگر میں مالدار ہوتا, کروڑ پتی ہوتا, تو لوگ کہتے اتنا پیسہ تھا کہ ٹرسٹ میں دینے کے بجائے 2 یتیموں پہ خرچ کر لیا. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملتی. موٹیویشن اس سے ملتی ہے کہ اسباب اور وسائل کچھ بھی کرنے کے نہ ہوں, خالصتاً اللہ کے توکل کی بیس پہ کیا جائے. تو یہ جو کفالت ہے, نسل بڑھانا ہے, بچے پالنا ہے, بیوہ سے شادی ہے یا دوسری شادی ہے, یہ اسباب کی بنیادوں پہ نہیں ہوتی, ورنہ زرداری کی 4 بیویاں ہوتی. استغفر اللہ, کوئی اور مثال دینی چاہیے. ورنہ بھائی یہ کروڑ پتی مالداروں کے یتیموں کو بھی پال رہے ہوتے. یہ دل کی بات ہے, اس کا وسائل سے تعلق. دیکھو جتنا مالدار ہوگا نا, بچوں کی پیدائش کا ریشو اتنا کم. غریبوں کی جھگیوں میں بھرے ہوئے بچے نظر آئیں گے, 1000 گز کے بنگلوں میں آپ کو 1-2 سے زیادہ نہیں ملیں گے. ہمارے نبی نے بزبان حال بتا دیا کہ انسانوں کو پالنا, ان کی کفالت